ہمارے پاس حافظ انس بھائی آئے. حافظ بھائی، السلام علیکم حافظ بھائی. ٹھیک. خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمد للہ. السلام علیکم حسن بھائی، کیا حال ہے آپ؟ اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ الحمد للہ، میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں میرے بھائی. میرا سوال یہ تھا کہ اپنی ابن ماجہ اور ترمذی میں بھی کافی میں نے حدیث پڑھی ہیں، اور اس کی سند میں علم الرجال جو ہے، علم جو ہے علم الرجال پر، اس کے علاوہ میں اس کی سندیں بھی چیک کی ہیں کہ وہ حدیث ہیں بھی سندن ٹھیک ہے. تو اچھا وہ حدیث کئی سندوں کے ساتھ بھی آتی ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلفۂ راشدین کی سنت ہے نا، اسے اپنی داڑھی کے ساتھ، اپنی داڑھ کے ساتھ جو ہے تھام لو مضبوطی سے، کہ تم اس کے بعد جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگے. تو اس حدیث کے بارے میں آپ سے کہنا چاہتا تھا. تو آپ مجھے بتائیں، جس کو تیمم نہیں آتا وہ راشد ہو سکتا ہے؟ اور خلفائے راشدین کی جی، بات کی ہے نا، خلفۂ راشد. خلفائے جی راشدین کی بات کی. خلفائے جی غاصبین کی تو بات نہیں کی ہے نا. جو حقیقی جی جس جی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا، اس کی بات ہو رہی ہے نا. جی جی بالکل بالکل، ہم مانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی اتباع واجب ہے. خلفائے راشدین کا انکار کفر ہے. لیکن خلفائے راشدین ہے کون؟ آپ مجھے بتائیں. وہ شخص جو جنگوں سے بھاگ گیا، آیات میں نے پڑھی آج آپ کے خدمت میں، ٹھیک ہے نا. یہود سے کبھی بھاگتا ہے، کبھی جی حنین میں بھاگتا ہے، کبھی احد میں بھاگتا ہے. یا وہ شخص جس کو تیمم نہیں آتی، یا وہ شخص جس نے طلاق کے احکام کو چینج کیا، وہ شخص جس نے تراویح کے نماز کو اپنے سے وہ خود کہہ دے، پھر خود نماز اس نے بنا دی، پر کہہ دے کہ اچھی بدعت ہے، وہ کیسے راشد ہے؟ تو معلوم ہے کہ یہ راشد نہیں ہے نا. خلفائے راشدین اور ہیں. خلفائے راشدین ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں، جن کے متعلق خود بخاری کی حدیث ہے الخلفاء من بعد 12، میرے بعد صرف 12 خلیفہ ہیں. میرے پاس جو خلفاء ہیں ان کی تعداد 12 ہے، نہیں ہے 11 نہیں ہے 12 ہے. خلفائے راشدین وہ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو حسن بھائی کہ کیا کوئی اہل بیت کے بغیر والا شخص جو ہے وہ نیک نہیں ہو سکتا؟ جو مثلا خلفاء نہیں بن سکتا کہ نہیں، حکمران وہ بن نہیں سکتا جو اہل اگر بیت میں سے اللہ نے نہیں نہیں ہے؟ بنایا نا، اگر اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا تو وہ شرعی تو نہیں ہے. ایسا اسلام میں کوئی فارمولہ ہے کہ دین میں ہم اپنے سے کوئی اضافت تو نہیں کر سکتے نا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا کہ میں خلیفہ نہیں بناتا تم بناؤ، یا میں بھی خلیفہ بناتا ہوں تم بھی بناؤ، میرے نے جو خلیفہ بنا وہ 12 ہیں، آپ بھی کچھ آپ لوگ بھی بناتے جاؤ، یہ تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں نا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میرے بعد علی علیہ السلام تمہارے ولی علیہ السلام میرا خلیفہ ہیں آپ پر، اور فرمایا کہ میرے بعد تم میری اہل بیت کی اتباع کرو، اگر اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ صریح ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس کے خلیفہ ہیں. اس کے علاوہ نہ پیغمبر نے کسی کو خلیفہ بنایا ہے، اور نہ یہ فارمولہ دیا ہے کہ تم کو بنانے کا حق ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر کوئی اور خلیفہ نہیں بن سکتا. لیکن اگر کوئی شخص، ایک شخص ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع بھی کرتا ہے، تو کیا وہ خلیفہ نہیں بن سکتا اگر اللہ اسے اقتدار بھی دے دے؟ تو کیسے خلیفہ بنے گا نا؟ خلیفہ کیا مراد؟ یعنی تو جس مسلمین طرح کا ہمارے امام بن یہاں. جائے؟ اہل بیت علیہ السلام نے دیکھیں، حکومت میں کام کر سکتا ہے. حکومت میں آپ کوئی بھی شخص ملازمت کر سکتا ہے. خلیفہ سے مراد یہ کہ اگر اس کی خلافت شرعی ہو، نہیں خلافت اسی شرعی نہیں بنے گی. لیکن جتنی حکومتیں آئیں گی وہ ظالم غیر شرعی حکومت ہوگی. کسی کا ظلم زیادہ ہوتا ہے، کسی کا ظلم کم ہوتا ہے. آپ کسی بھی غیر شرعی حکومت میں کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ایک شرائط ہیں. اس کے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے. اگر میں کام کرتا ہوں نا، فرض کریں حکومت پاکستان کے لیے یا حکومت پنجاب کے لیے، اور وہ مجھے بناتے ہیں بھائی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم جیل میں جاؤ یا تھانے دار بن جاؤ اور وہاں لوگوں کو مارو. جب ہم حکم دیں تم لوگوں پہ لاٹھی چارج کرو، بیچارے لوگوں کا ہاتھ پیر توڑ دو، تو یہ ظلم ہے. میں نہیں کر سکتا. یہ میں ایک غریب آدمی بھائی وہ جا رہا ہے، اس کو مار دوں یا اس کو پکڑ کے لے کے آؤں جیل میں، اس سے اعتراف لے لوں کہ تو اعتراف کر بھائی کہ تو نے چوری کیا. تو ظلم نہیں کر سکتا انسان. اگر ظلم کرنا پڑتا ہے انسان کو تو فوراً اپنے عہدے سے استعفا دے دے، کیونکہ ظلم حرام ہے. پھر اس کے بعد اس پہ لازم ہے کہ وہ شیعوں کا یا اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو حکومت میں کام کرتا ہے وہ شیعوں کی خدمت کرے. اگر کوئی شیعہ محتاج اس کے پاس آتا ہے، سوال کیے بغیر، اس کو معطل کیے بغیر، اس کا جو پرابلم اس کو حل کر دے، اس کو آگے بھیج دے بھائی، اس کے کام کو آگے بڑھائے، ٹھیک ہے نا. یہ ہے. اور سب سے جو زیادہ اہم ہے مذہب کی خدمت کرے. یہ باتیں حکومت میں کام کرنے کی شرط ہیں. اگر کوئی اس شرط کو برقرار رکھ سکتا ہے، ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں کھاتا، چاہے وہ عیسائی سکھ جو بھی، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ مومنین کی خدمت کرے گا، تو بالکل اس کو اجازت ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے، صدر بنے، فوج کا سپہ سالار بنے، جو بھی ڈیوٹی اس کو ملتا ہے کرنے کی اجازت، ٹھیک ہے نا. اور حسن بھائی میرا ایک اور سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الحدید کے اندر فرمایا نا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. جی یعنی جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی
اور جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد جنگ کی اور خرچ کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر ایک سے جو ہے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور بھلائی کے وعدے سے مراد اکثر مفسرین نے جو ہے جنت مراد لیا ہے اس سے، تو اس سے مراد جو صحابہ اس کی سمت میں نہیں آتے کیا؟ تو لا يستوي الذي لا بلی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں آیہ شریفہ یہ ہے، اگر اس طرح ہے نا لا يستوي منكم من انفق ایک منٹ من قبل الفتح وقاتل، من قبل الفتح وقاتل، بلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر عمر جو ہے، کیونکہ ان کا نہ قبل فتح سے پہلے نہ فتح کے بعد کوئی قتال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور بھائی ان کا کوئی قتال ہے، غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے حضرت بکر اور حضرت عمر رضی قتال اللہ لکھا ہے نا، قتال لکھا ہے، اور جنگ میں آ جانا کرنے کو کہتے ہیں نا، نہ جنگ کرنا، جنگ قتال کرنا ہی میں کوئی کہتے جنگ ہیں۔ کر، ہاں جنگ کرنے کو کہتے ہیں نا، ان کا جنگ ہمیں دکھائیں۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ابو بکر عمر کا ہمیں دکھائیں کہ وہ مکے میں انہوں یعنی قبل الفتح ہجرت سے پہلے مکے میں انہوں نے کوئی مال خرچ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں تھے، شیب ابی طالب پتہ ہے صرف بنی ہاشم کے لیے تھا، دوسروں کے لیے نہیں تھا، سب مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، کفار سب مشرکین نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم نہ ان کو کھانا بھیجیں گے اور نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ تاکہ یہ بھوکے مریں، مگر یہ کہ اپنی نبوت سے شخص اپنا ہاتھ اٹھائے، اور ان مکے میں آپ زراعت تو ہوتی نہیں نا، مکے میں سارا کھانا باہر سے آتا ہے، اگر وہ ان کو کھانا کوئی نہیں بیچتا تو بھئی کھانا جو آپ کے گھر میں بوری وغیرہ ایک دو رشن پڑا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، اور یہی ہوا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام، فاطمہ الزہرا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہم، جعفر طیار، یہ لوگ کئی سالوں تک شیب ابی طالب میں رہتے تھے، دیکھو میرے بھائی کھانا نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنی سختی تھی کہ ہم پتے کھاتے تھے، کیونکہ مکے والوں نے، دکانداروں نے آپس میں انہوں نے معاہدے کہتے کہ ان کو کھانا نہیں بیچنا ہمیں، اس وقت ہمیں دکھائیں تاریخ میں دیکھیں کہ ابو بکر نے یا عمر نے کوئی آٹے کی بوری، کوئی چاول کی بوری یا کھجوروں کا کوئی ٹکڑی لے کے آیا ہو، دکھایا نا ہمیں، کہاں تھے اس وقت، وہ تو ایک دو دن کا واقعہ کئی سالوں کا تھا۔ آپ کہتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، جو برابر نہیں ہے آپ میں جو فتح سے پہلے انہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا، اور جو فتح کے بعد انفاق اور قتال کیا۔ ہم دیکھتے ہیں نا فتح سے پہلے مثلا مکے میں، فتح سے پہلے مدینے میں جب شدائد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے مکے میں، انہوں نے کیا انفاق کیا؟ کوئی انفاق نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں، ہمیں دکھا دیں بھائی، اگر انہوں نے کیا ہوتا نا تو یہ تاریخ میں تو بڑے آبتاب سے نقل کرتے کہ ابو بکر روزانہ جاتا تھا ادھر بوری لے کے جاتا تھا، اس زمانے میں کیا کرتے تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کچھ دوست ہوتے تھے، ان کے تعلقات تھے، تو ان سے اپنے دوستوں کو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بیچتے تھے پیسے دے کر، وہ رات کے تاریکی میں جاتے تھے، پیسے دیتے تھے، اور وہاں سے اونٹ لے کے آتے تھے شعب میں تاکہ کفار کوئی نہ دیکھے رات کی تاریخ، اس طرح ان کا گزارا ہوتا تھا۔ تاریخ میں اب ہمیں دکھائیں کہ ابو بکر عمر نے وہاں پہ انفاق کیا، کوئی انفاق نہیں۔ پھر قتال کی بات آتی ہے نا، قبل الفتح بھی ان کا کوئی قتال نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، جنگوں سے تو بھاگ گئے، احد، خیبر، حنین، یہ تو ثابت ہے تاریخ میں کہ ان میں سے بھاگ گئے، اب تو وہ دکھائیں گے نا ان کا کوئی ہمیں دکھا دیں کہ انہوں نے کس کو قتال، قتل میں سے انہوں نے کس کو قتل کیا یا کب یہ زخمی ہو گئے اس راستے میں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر میرے محترم بھائی، میں آپ کی خدمت میں یہ احادیث، صحیح احادیث دکھا دوں اسی باب میں کہ صحابہ جو ہیں، آپ کہتے ہیں صحابہ دوسروں سے بہتر، اس طرح نہیں ہے، آیا وہ نہیں کہہ رہا، آیا خاص افراد کے لیے کہ وہ جو ہیں دوسروں سے بہتر ہے، اور یہ آیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں شیعوں کے نزدیک یہ سب صحابہ کے لیے نہیں ہے۔ المسترشد فی الامامہ لمحمد ابن جریر ابن رستم الطبری الامامی، متوفى سنہ مثلا 300، الشیخ احمد الحمودی نے اس کو تحقیق کیا۔ ملاحظہ فرمائیے اس میں حدیث المناشدہ جو ہے، حدیث المناشدہ جو عثمان کے خلافت سے پہلے مناشدہ ہوا تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے فضائل بیان کیے تھے شورا میں، اس میں یہ آیا قال هل نشدتكم اللہ افیکم احد نزل، اس میں وہاں پہ عثمان تھا، عبد الرحمن بن عوف تھا، سعد بن وقاص تھا، طلحہ اور زبیر تھے، یہ 5 آدمی اس وہاں پہ تھے۔ ان سے خطاب کر کے امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم بتاؤ آپ میں سے کوئی ہے یہاں پر کہ اس کے شان میں یہ آیہ نازل ہوئی ہو، لا يستوي منكم من انفق قبل الفتح وقاتل، الآیہ قالوا اللهم لا، عثمان نے، عبد الرحمن ابن عوف نے، سعد ابن وقاص نے، طلحہ زبیر نے کہا نہیں، ہم میں سے کسی کی شان میں یہ آیہ نازل نہیں ہوئی۔ اچھا، تو یہ آیہ مخصوص ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صحابہ سب سے بہتر نہیں ہے، کیونکہ آیا سب صحابہ کے لیے نہیں ہے، صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے،
اور سب صحابہ نے، یہ آیہ مخصوص ہے ایک خاص شخص کے لیے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. میں کچھ احادیث، صحیح احادیث آپ کے اپنے کتب سے دکھا دوں کہ جو مفہوم پیش کیا جاتا ہے اس آیہ کا وہ مفہوم غلط ہے. یہ کتاب سنن الترمذی ہے بتحقیق شیخ صدقی جمیل العطار، 2005 میں بیروت میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 814 میں انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، مثل امتی مثل المطر لا يدرى اوله خیر ام آخره. ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی مثال ہے، جیسے بارش کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شروع میں بہتر ہوتا ہے یا اس کا آخری حصہ بہتر ہوتا ہے، اسی طرح میری امت کا پتہ نہیں ہے اب پہلا والا نسل بہتر ہو یا آخری نسل بہتر ہو. فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. البانی نے اس حدیث کے متعلق، یہ الاحادیث الصحیحہ، اس کی حدیث کی تصحیح کی البانی نے، السلسلہ الصحیحہ للالبانی المجلد الخامس، ملاحظہ فرمائیے. بلی مثل امتی مثل المطر لا يدرى اوله خیر ام آخره، کہتے ہیں اس کے 4 طرق صرف انس سے، اور پھر عمار ابن یاسر، عبداللہ ابن عمر، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، عبداللہ ابن عمر سے بھی مروی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، فالحدیث بهذه الطرق ثابت صحیح، حدیث کیونکہ اس کے متعدد طرق ہیں، یہ ثابت اور صحیح حدیث ہے، خود البانی کہتا ہے. پھر میں ایک اور حدیث آپ کو دکھا دوں، اور یہ بہت ساری کتب میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں، مسند ابو داؤد الطیالسی وغیرہ میں بھی موجود ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، آپ ہیں میرے ساتھ نا، جلد نمبر 7، چاپ دار التاج، یہاں پر صفحہ نمبر 414 میں. اچھا، یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُدْرِكَنَّ الْمَسِيحُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَقْوَامٌ إِنَّهُمْ لَمِثْلُكُمْ أَوْ خَيْرٌ. آپ میں سے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو عیسیٰ سے ملاقات کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں گے، وہ آپ جیسے ہیں یا آپ سے بہتر ہیں، یا آپ جیسے ہیں آپ سے بہتر. 3 دفعہ یہ فرمایا کہ وہ آپ جیسے ہیں یا آپ سے بہتر ہیں. اچھا، یہ ایک حدیث ملاحظہ فرمائی، صحابہ سے فرمائی. یہ کتاب یا اس کی سند میں آپ دکھاتے ہیں، یہ سند معتبر ہے. یہ فتح الباری بشرح صحیح البخاری الجزء السابع للحافظ ابن حجر، سند 2007 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 275 میں، وقد روى ابن ابی شیبہ اسناد حسن، ابن ابی شیبہ نے صحیح حسن سند کے ساتھ روایت کی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لَيُدْرِكَنَّ الْمَسِيحَ أَقْوَامٌ إِنَّهُمْ لَمِثْلُكُمْ أَوْ خَيْرٌ. صحابہ سے کہا کہ مسیح سے جو لوگ ملاقات کریں گے آپ جیسے ہوں گے یا آپ سے بھی بہتر ہوں گے. 3 دفعہ فرمایا. ملاحظہ فرمائیے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری الجزء الثالث، سنہ 1997 میں چھپی ہے، حدیث نمبر 4412. فرمایا لَيُدْرِكَنَّ الدَّجَّالَ قَوْمًا مِثْلَكُمْ لَيُدْرِكَنَّ الدَّجَّالُ قَوْمًا مِثْلَكُمْ أَوْ خَيْرًا مِّنْكُمْ 3 مرات. هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. جو قوم دجال سے ملاقات کرے گی نا، وہ یا دجال ان سے ملاقات کرے گی، وہ آپ سے بہتر ہے یا آپ جیسا ہے یا آپ سے بہتر ہے. صحابہ سے فرمائے. ملاحظہ فرمائیے ایک اور حدیث میں آپ کو دکھاؤں، سنن ترمذی میں. ایک حدیث میرے پاس بھی ہے سنن ترمذی سے. کون سی حدیث ہے عزیزو؟ یہ کتاب ہے سنن ترمذی. جی بولیں. ایک میرے پاس بھی ہے سنن ترمذی سے. ایک دفعہ میں وہ اجازت مانگوں، کیا میں حدیث ذکر کروں؟ بتائیں. سنن ترمذی کی حدیث ہے 3858، اسناد و حسن، اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے. حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں، وہ نبی وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار، نہیں چھوئے گی آگ، مسلمن کسی مسلمان کو رآنی جس نے مجھے دیکھا، یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، او رآ من من رآنی، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اسے. ٹھیک ہے. پر دیکھو، پھر جو وہ ہے حضرت ابو لؤلؤہ، اس نے عمر کو دیکھا نا، اور آگ نہیں چھوئے گی نا اس کو. تو یہ ایمان کے شرط کے ساتھ ہے بھائی. جو مومن ہے نا، جو مومن ہے، جو منافقین سب نے پیغمبر کو دیکھا، یہ تو اس طرح تو نہیں ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے اگر یہ حدیث صحیح ہے تو بشرط الایمان ہے، بشرط عدم النفاق، وإلا منافقین سب نے دیکھا، والمنافقون فی الدرک الاسفل من النار. نہیں، وہ تو منافقوں کے علاوہ بات ہو رہی نا، مسلمان کی. ہاں بالکل، منافقوں کے علاوہ. ہم بھی کہہ رہے ہیں جو منافق تھے ان کی بات نہیں ہو رہی، منافق کے علاوہ ولی جو ایمان عمل صالح ہے. یہ ہمارے حدیث ہمارے پاس نہیں ہے کہ رؤیت سبب دخول جنت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ سنن ترمذی ہے، ملاحظہ فرمائیے سنن ترمذی چاپ دار الفکر. اب اس میں واضح طور پر ہے کہ صحابہ سے آخری والے لوگ بہتر ہوں گے، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے. یہ صفحہ نمبر 870 ہے. اچھا، کتاب کون سی؟ کتاب تفسیر القرآن، یہ حدیث نمبر 3069. فرمایا فإن من ورائكم أياما الصبر فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ کا ایسا وقت آئے گا کہ اس میں صبر کرنا،
صبر کرنا ایسا ہے جیسے آگ کے انگارے کو اپنے مٹھی میں لینا. دین پہ رہنا آگ کے انگارے کو مٹھی میں لینے کے برابر ہے، اتنا سخت ہوگا. للعامل فیہن مثل اجر 50 رجلا یعملون مثل عملکم. اس زمانے میں جو دین میں رہے گا اس کے ایک آدمی کو 50 صحابی کا ثواب ملے گا. 50 صحابی کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا. لوگوں نے کہا کہ اجر 50 رجلا منا او منہم. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے 50 آدمی ہو گیا، ہمارے زمانے کا 50 آدمی کا ثواب ملے گا. فرمائے لا بل اجر 50 رجلا منکم. فرمائے نہیں، صحابہ کا 50 صحابہ کا ثواب ایک آدمی کو ملے گا. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس نے خود کہہ دیا کہ حدیث حسن ہے. بھائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں صفحہ، افسوس اس کا صفحہ میرے ہاتھ سے گیا. اس حدیث کو نقل کیا، پھر اس نے خود کہہ دیا، پھر آپ دیکھ لینا کہ یہ حدیث حسن ہے. اس نے خود، اور اس حدیث کو ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں نقل کیا، اور اس نے کہہ دیا کہ ابن حبان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے سارے احادیث صحیح ہیں. اچھا، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 5، چاپ دار الفکر، 2009 میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 241، حدیث نمبر 8077. یہی حدیث کہ ایک آدمی کو 50 صحابی کا اجر ملے گا. 8077 هذا حدیث صحیح الاسناد. ذہبی نے 8077 ہے نا، ذہبی نے تلخیص مصنف نے بھی کہا صحیح ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. یہ صحابہ سب سے افضل ہیں، یہ کہانی ہے، کہانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایک حدیث میرے پاس بھی ہے یہاں سے، یہ دیکھو، یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ البانی صاحب کی جلد نمبر 1، یہاں پر اس نے بھی اس حدیث کو تصحیح کیا. الاجم المتمسک بالسنہ، اس نے بھی اس کو صحیح احادیث میں لے کے آیا، حدیث نمبر 494. اس کے بہت سارے جو ہے وہ بتا دیتا ہے. بلکہ فرماتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ رِجَالُهُمْ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ رِجَالُ مسلم. حدیث صحیح الاسناد بشرط مسلم ہے کہ ایک آدمی کا اجر 50 صحابے سے زیادہ ہوگا. اور کیا کرو گے اب بتاؤ نا. صحابہ افضل ہیں سب سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا کہ امت میں آخری زمانے کے لوگ صحابہ سے بہتر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور بھی روایات بہت زیادہ اس قبیلے کے. آپ نے اصول حدیث کا قاعدہ پڑھا ہوگا کہ سکہ راوی اگر اوسط کی مخالفت کرے تو اس کی روایت جو ہے کس نے مخالفت؟ ایک حدیث تو نہیں، 3 حدیث میں نے دکھا دی نا. ایک حدیث دکھا دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدرا، بلی فرمایا کہ لا بلی مثل امتی کمثل المطر لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ. میرے امت کی مثال بارش کی مثال ہے، پتہ نہیں اس کے اول بہتر ہے یا اس کا آخر بہتر ہے. یہ ایک حدیث میں نے دکھا دی. یہ خود تصریح ہے کہ صحابہ دوسروں سے بہتر ضروری نہیں بہتر ہو. دوسری حدیث میں نے دکھا دی آپ کو. ہاں، تیسری حدیث بھی دکھا دی. ٹھیک ہے نا. یہ سب ثقات صحیح حدیث ہے، میں نے دکھا دی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے حدیث. میں بھی آپ کو حدیث صحیح دکھانا چاہتا ہوں. ایک صحیح مسلم صحابہ ہی تو ہے نا. ابھی میں نے جو اسپیچ دی ہے نا، میں نے جو اسپیچ دی ہے اور جمعے کو جو اسپیچ دیا اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی تو ہے کہ صحابہ بھاگے تھے نا. دیکھا تھا نا میری اسپیچ کو. آپ نے ایک طرفہ دلائل دیے نا، ابھی میرے دلائل بھی سن لینا آپ تھوڑے. اسی آیات پہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے جو آیات آج پیش کی، میں نے ایک طرفہ پیش کی. احادیث سے میں آپ کو دلائل دوں. جی بتائیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2540. اس کی سند بھی ٹھیک ہے اور اس کے راوی بھی سکھ ہیں. اور حدیث یہ ہے کہ لا تسبوا اصحابی، نہ تم برا بلا کو میرے صحابہ کو. لا تسبوا اصحابی، نہ تم برا بلا کو میرے صحابہ کو. یہ تقیدی حکم ہو گیا نا. فوالذی، پس نفسی بیدہ، پس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لو ان احدکم انفقت، اگر تم میں سے کوئی ایک خرچ کر دے مثل احد ذهبا، احد پہاڑ کے جتنا سونا بھی، ما ادرک مد احدہم، تو وہ صحابی کے ایک نصف مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. ولا نصیفہ، اس کے نصف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ہاں، صحابہ کو گالی نہ دو. کوئی شخص اپنے صحابہ ہی سے کہتا ہے کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اور اگر بہت پیسے خرچ کرو میرے صحابہ کو نہیں پہنچاؤ گے. اور بھائی یہ کوئی شخص اپنے صحابہ ہی سے کہتا ہے اس طرح، تو معلوم ہے کہ یہ صحابہ، یہ جو اس حدیث میں جو صحابہ ہے وہ مراد صحابہ نہیں ہے جو آپ مراد دے رہے ہیں. کوئی شخص اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے اس طرح نہیں کہتا. اپنے ہی ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں کو گالی نہ دو، تم جتنا پیسے خرچ کرو گے نا میرے ساتھیوں کے مقام پہ تم نہیں پہنچاؤ گے. یہ بےمانی کلام فرما رہے ہیں نا. اور سن لو، یہ الفتح الباری بشرح صحیح البخاری الجزء السابع، تالیف الحافظ ابن حجر، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان. لا تسب اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. یہی حدیث کو آپ نے پڑھا نا، اس کے شرح میں فرماتے ہیں فلو ان احدکم فيه اشعار بان المراد بقوله اولا اصحابی اصحاب مخصوصون.
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اتنا زیادہ سونا جو ہے خرچ کرو گے تو تمہارا مقام میرے صحابہ تک نہیں پہنچے گا. اس کا مراد یہ کہ اس حدیث سے مراد لا تسبوا اصحابی، میرے سب صحابہ نہیں ہیں، مراد سب صحابہ یہ مخصوص افراد ہیں. اور جن کو گالی دیا مسلمانوں نے، آپ کے خلفاء نے کن کو گالی دیا؟ وہ کون تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ ان کے اہل بیت طاہرین تھے. یہ دیکھیں نا، میں آپ کی کتابوں سے اب حوالے دینا چاہتا ہوں. آپ یہ کتاب آپ کی بہار الانوار للمجلس، تو یہ جو آپ نے حدیث نقل کی ہے یہ صحابہ کی شان میں نہیں ہے، یہ خاص افراد کی شان میں ہے کہ ان کو تم گالی نہ دو. اب صحابہ کبھی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ابو بکر عمر کو گالی دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو صحابہ بغض کی وجہ سے، حسادت کی وجہ سے برا کہتے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ تو تاریخ میں ثابت ہے، ان کے بعد بھی کیا صحابہ نے. ٹھیک ہے نا، تو لا تسبوا اصحابی یہ مخصوص افراد ہیں جن کو صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں گالی دی ہے اور بعد میں بھی گالی دیا. ٹھیک ہے نا، تو آپ سمجھ، میں نے کیا، اب میری بات کو رد کرو نا، دوسری حدیث کی طرف جانے سے پہلے میری بات کو رد کرو. سمجھ نہیں آئی؟ میری بات نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی، آپ کی بات مان لی. اب آگے چلتے ہیں نا، اب آپ کی کتابوں کی طرف. چلو مان لیا اس نے. آگے بہار الانوار المجلسی صفحہ نمبر 305 ہے. اور وہ کیا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 305 اس کا 120 جلد ہے بھائی. کون سی جلد؟ کون سا؟ 22ویں جلد ہے. اور سیدنا علی نے فرمایا کہ میں تم کو صحابہ کرام کے متعلق وصیت کرتا ہوں کہ ان پر سب نہ کیا جائے. سب کہتے گالی کو. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بدعت ایجاد نہیں کی اور نہ ہی کسی بدعتی کو پناہ دی. ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی خیر و بھلائی کی تھی. اور امام بہار الانوار صفحہ نمبر 305. ٹھیک ہے نا، آپ نے زندگی میں، یار مجھے بتاؤ، زندگی میں آپ نے بہار الانوار دیکھا ہے؟ زندگی میں بہار الانوار ہاتھ لگایا کہ اس کی جلد جو ہے پیلا ہے، بلو ہے، کالا ہے، سبز ہے؟ قسم ہے، بتاؤ کبھی دیکھا زندگی میں؟ جی دیکھا ہوا بہار الانوار. کہاں دیکھا تھا؟ یہ میرے پاس حوالہ کھلا پڑا ہوگا، ذرا دکھاؤ کیمرے کے سامنے. کیمرے کے سامنے لاؤ حوالہ. میرے پاس فون میں ہے، موبائل میں. تو زندگی میں نہیں دیکھا نا. میری بات سچ ہوئی کہ اس شخص نے زندگی میں نہیں دیکھا. کوئی اس کو چیٹ میں کسی فورم میں اس کو ملا ہوگا نا، وہی ہے نا، فیس بک میں ملا ہے یا والا کہاں ملا ہے؟ کہاں ملا ہے بھائی؟ حوالہ تو دیکھیں نا آپ. دکھا تو نہیں رہے نا. ہم پوچھے کہ آپ نے بہار الانوار قسم سے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، کہتا دیکھا ہے بہار الانوار؟ کہتا وہ دکھاؤ، کہتا وہ اسکرین میں پڑا ہے. تو نہیں دیکھا نا آپ نے بہار الانوار زندگی میں. تو آپ بھی سکرین سے دکھاتے ہیں دلائل کافی زیادہ. آپ نے بھی سکرین پہ دکھائی ہیں، آپ کی ویڈیوز موجود ہے. ہاں میں دکھاتا ہوں نا، کتابیں میرے پاس موجود ہیں. آپ نے تو دکھائے نہیں نا. تو چلیں، یہ بہار الانوار ہے. اچھا، یہ جلد کون سی بھائی؟ الثانی والعشرون. جلد کون سی بھائی؟ 22 بولا نا، 22ویں ہے. یہ دیکھو، ما جرى بینہ وبین اہل کتاب والمشرکین بعد الہجرت. کتاب و تاریخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کے بعد ان کے درمیان اور مشرکین کے درمیان کیوں اس کے ابواب ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں صفحہ نمبر 305 بولا آپ نے. 305 بولا آپ نے. جی چلیں بھائی، صفحہ نمبر 305 میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں بھائی. یہ انٹر کرتے ہیں 305 ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ او بھائی یہ دیکھو بھائی، اوئے میں دکھا نہیں رہا. اوئے میں دوبارہ جاتا ہوں. میں آپ کیوں رہتے جی میں نے دکھایا، یہ نہیں کہہ رہے جی. او بھائی ایک دفعہ پھر، یہ بہار الانوار ہے، الثانی والعشرون، 22ویں ہے نا. صحیح ہے. ما جرى بینہ وبین اہل الکتاب من المشرکین بعد، یہ ابواب ہے. صحیح ہے. اس میں صفحہ چلتے ہیں، صفحہ نمبر 305. صحیح ہے. اچھا، صفحہ نمبر 305. ٹھیک ہے بھائی، 305 ہو گئے. او بھائی جی آ گیا شو. آ گیا نا. یہ جلد نمبر 22 ہے بھائیو. دیکھو میں نے اپنے سے نہیں بنایا، بار میں نہیں کہنا کہ اللہ یاری نے ہیرا پھیری کیا. جلد نمبر 22 ہے، یہ 305. اب اس میں دکھاؤ اس میں کون سی حدیث ہے. یہ اس میں حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 4. یہ حدیث نمبر 4 وہی آج آپ کے نام سے ہی کر. اچھا، حدیث نمبر 4، باسناد المجاشعی عن الصادق عن آباء اوصیکم باصحاب نبیکم لا تسبوهم الذین. میں آپ کو وصیت کرتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے صحابہ، ان صحابہ جنہوں نے لم یحدثوا بعدہ حدثا، ان صحابہ کی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بدعت دین میں داخل نہیں کی. ولم یؤوا محدثا، اور جنہوں نے کسی بدعتی کو پناہ نہیں دی. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصى بهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کی. تو یہ سب صحابہ کی نہیں ہے. وہ ان صحابہ کو گالی نہ دو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی انہوں نے بدعت دین میں داخل نہیں کیا. بھلے اگر یہ اس طرح ہوتا، لا تسبوهم فإنهم لم يحدثوا، پھر آپ کی بات صحیح ہوتی. اور سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ آپ کہاں چلے گئے انس بھائی؟ جی
بھائی حدیث یہ تو نہیں ہے، میری طرف دیکھو نا، آ جاؤ بھائی، چھوڑ دو اس کو. حدیث یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں سفارش دیتا ہوں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی انہوں نے بدعت داخل نہیں کی. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا حدیث. حدیث یہ کہہ رہا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کی سفارش کر رہا ہوں جنہوں نے الذین یعنی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں بدعت داخل نہیں کی اور بدعتیوں کو پناہ نہیں دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کی. اور ترجمے میں فرق ہے نا، آپ کے ترجمے میں اور صحیح ترجمے میں. انس صاحب پریشان ہو گئے، انس صاحب فریز ہو گئے، انس صاحب کاٹ دیا انہوں نے کال شاید. انس میاں کی ہویا چلے گئے، یا انس صاحب چلے گئے.